والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سورۃ الحج میں آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر ہم ایک اصول بنا لیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے، اگر ظاہر و باطن دونوں ہی خوبصورت ہوں تو یہ نور علی نور اور بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا ظاہر بھی بہت اچھا ہو اور باطن بھی بہت اچھا ہو۔ ہم ایک عمل بظاہر بہت ہی دیکھنے والے اس کی تعریف کریں اور ہمارے باطن میں اخلاص بھی موجود ہو، اسی طریقے سے ایک آدمی ظاہر باشرع ہے تو اس کا باطن بھی شریعت کے موافق ہو، تو یہ بہت ہی اچھی سچویشن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ تک ان قربانیوں کے گوشت اور نہ ان کے خون، اور لیکن پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تک تمہاری طرف سے تقوی۔ اسی طرح مسخر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور نیکی کرنے والوں کے لیے نیک لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، یا بشارت دیجئے نیک لوگوں کو۔ تمہارے گوشت اور تمہارے خون جانوروں کے اللہ تک نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو بھی سنوارنے کا حکم دیا، لہذا ارشاد فرمایا تم فربا جانور کی قربانی کرو اگر پاسبل ہو تو۔ اسی طریقے سے سرکار نے خوبصورت مینڈھے منگوائے، ایسا میڈا لاؤ جو رات اور دن میں دیکھتا ہو، یعنی کالا سفید ہو اور اس کے سینگ ہونے چاہیے، سینگ والا میڈھا سرکار نے منگایا۔ اسی طرح صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانوروں کو پہلے سے گھر میں لے آتے تھے اور خوب کھلا پلا کے موٹا کرتے تھے، فربا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اپنا جانور اپنے خادم کو بعض اوقات دیتے اور فرماتے اس کو مدینے کی گلیوں میں گھماؤ اور بتاؤ کہ یہ عبداللہ بن عمر کا جانور ہے۔ جیسے ہمارے یہاں گھماتے ہیں نا، لیکن ہماری اور ان کی نیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم 10 لاکھ اور 2 لاکھ اور 4 لاکھ دکھانا چاہتے ہیں، دوسروں پر رعب جمانا چاہتے ہیں، کسی کو حقارت کا احساس دلانا چاہتے ہیں، اور ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اور آپ اپنا خود احتساب کریں، یہ نہیں کہ باہر جا کے چودھری صاحب آپ کے بارے میں مسجد میں بیان ہوا تھا تو ان کے بارے میں نہیں ہوا تھا، یہ ہمارے اپنے بارے میں ہے، ہم غور کریں۔ تو یعنی حضرت عبداللہ بن عمر تحدیث نعمت کے طور پہ فربا جانور تھا، مدینہ کی گلیوں میں گھماؤ، دوسروں کو بھی ترغیب ملے، اور اگر کوئی سستی کا شکار ہو تو ختم ہو جائے، اگر کسی جہت سے کوئی بخل قلب میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ دور ہو جائے کہ بھئی اتنے اچھے اچھے جانور کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کی بھی پرواہ کی گئی ہے اور باطن کا تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے سب سے بہترین سچویشن جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن اس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو انسان اچھا بنائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ باطن اچھا ہوتا ہے، ظاہر اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے پہلے زمانے میں ملامتیہ
گروہ تھا ایک ملامتی، وہ جان بوجھ کر ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ ان پر ملامت کریں، ان کو معیوب ٹھہرائیں، اور ویسے وہ بہت ہی نیک پرہیزگار متقی تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم اگر اپنے ظاہر کو بہت اچھا کر کے رکھیں گے اور لوگ ہمیں بزرگ کی حیثیت سے پہچانیں گے تو ہماری تعریفیں کریں گے، ہماری تعظیم کریں گے، اور یہ ہمارے اندر بگاڑ کا سبب بن جائے گا۔ تو وہ لوگوں کے سامنے ایسا رویہ اختیار کرتے تھے کہ لوگ ان کو برا بھلا کہیں کہ یہ تو وہ بے عمل ہیں اور ایسا ایسا۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، آپ یہ بزرگی اختیار نہیں کیجیے گا، ویسے ابتداً بتا دوں کہ وہ تھوڑا سا معروف ہونے لگے بزرگی کے معاملے میں، تو مسجد میں آئے ایک دفعہ اور چپکے سے پیچھے سے کسی کی جوتی اٹھائی، بغل میں دبائی، چادر ڈالی اور نکلنے لگے، اور ان کو پتہ تھا کہ دو چار آدمی مجھے اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے دیکھ کے شور مچا دیا، چور چور چور، پکڑا، لوگوں نے اچھی دھنائی کی، اور پھر کہا ہم تو ان کو بزرگ سمجھتے تھے، یہ تو جوتی چور نکلا۔ یوں کر کے ان کو مار پیٹ کے نکال دیا۔ تو انہوں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب کوئی مجھے بزرگ کہہ کر میرے باطن کو خراب نہیں کرے گا۔ یہ ان لوگوں کی بعض کی سوچ تھی، ہر ایک کی سوچ تھی کہ ہر بزرگ نے ایسا کیا ہو۔ بعض لوگوں نے اس طریقے سے کیا، جن پہ بعض نے ٹانٹنگ یہ کی کہ اگر ان کا باطن مضبوط ہوتا تو کبھی بھی نہ کرتے۔ یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے باطن کی کمزوری کی بنا پر اپنے آپ کو اس طرح انہوں نے پیش کر کے لوگوں کو قلبی غیبت میں مبتلا کیا، زبانی غیبت میں مبتلا کیا، ایک باشرع شخص کی بے حرمتی پر مجبور کیا، باشرع لوگوں کو مشکوک بنا دیا۔ کیونکہ مارکیٹ میں کوئی داڑھی والا بیٹھ کے فراڈ کر رہا ہو نا تو پوری مارکیٹ یہ کہتی ہے داڑھی والوں پہ کبھی اعتماد نہ کرنا، یہ بیٹھا ہوا ہے دیکھو یہ، اور تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں یعنی، اور پھر داڑھیاں رکھ رکھ کے نمازوں کے نشان بھی ہوتے ہیں بعض اوقات بعضوں کے سر پہ، اور وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، تمام دیندار بدنام ہوتے ہیں۔ پھر مارکیٹ میں لوگ دینداروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسی آفیسز وغیرہ کے اندر کوئی داڑھی والا ہو اور غلط قسم کی حرکتیں، گالیاں بکتا ہے، لڑکیوں کی باتیں کرتا ہے، فوش ویب سائٹس کے وزٹ کرتا ہے، جو سب آفس والوں کو پتہ ہے یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، اور داڑھی رکھ کے کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کہتے ہیں یہ داڑھی والوں پر بھی اعتماد نہ کرنا۔ ہمارے ایک آفس میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایک آفس میں اگر داڑھی والا بیٹھا ہے، اس نے اپنی خراب حرکت سے پورے محلے، پورے خاندان، ٹی وی پہ آنے والے ہر داڑھی والے کو مشکوک بنا دیا۔ لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے، محدود سوچ۔ تو بعضوں نے یہ اعتراض کیا ایسے لوگوں پر کہ ان کا باطن مضبوط نہیں تھا، انہوں نے صرف اپنے باطن کی حفاظت کے لیے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر کے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا دیا۔ تو ایک تو وہ جن کا ظاہر باطن دونوں خوبصورت، ایک باطن خوبصورت ظاہر خوبصورت نہیں، تیسرا ہوتے ہیں ظاہر خوبصورت باطن بالکل کالا سیاہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے ریاکاری کرنے والے، دکھاوا، ہر چیز میں دکھاوا، ہر چیز میں اگر کوئی غلطی سے کوئی نیک عمل ہو بھی جائے تو اس کو جب تک سنا نہ لیں تب تک پیٹ میں درد کے گولے اٹھتے رہتے ہیں۔ جب باہر الٹی ہو جاتی ہے اپنے عمل کو سنانے کی کہ جی ہم نے اتنے حج کیے ہیں، ہم نے اتنے عمرے کیے ہیں، ہم نے تو اتنی بچیوں کی شادی کروائی ہے، ہم نے تو مسجد میں اتنے پیسے دیے، یہ جو مسجد کا مینارہ ہے فقیر نے بنوایا تھا، یہ جو سبیل باہر لگی ہوئی ہم نے تو بنوائی تھی، ہمارے دادا جان نے بنوائی، دادا جان نے تھی، پوتا کیش کر رہا۔ تو یوں پھر وہ سب اپنے سنائیں گے اپنے کارنامے، ایک ایک کارنامہ، ہم تو بھی یوں کرتے ہیں، ہم تو یوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے، 40 حج کیے الحمدللہ، 30 پیدل کیے، تو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قبول فرما لے تو وہ اس طرح تو نہیں تمہارے سنا کے اور تمہارے لہجوں کی رقت کی بنا پر قبول کر لے گا، وہ تو متاثر ہونے پاک و صاف ہے۔ اخلاص ہونا چاہیے۔ ایسے جانور لے کر آئیں اور دکھاوے کے لیے جانور 1 لاکھ کا لا سکتے ہیں لیکن 10 لاکھ کا لے کر آئے کہ نہیں، پھر واہ کیسے ہوگی؟ اور کس طریقے سے خاندان میں سب کہیں گے کہ سب سے بڑا جانور تو انہی کا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ بہت ہی خیال کرنا ہوتا ہے اپنے باطن کا۔ اور میں بارہا پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہمیں کسی پہ بدگمانی کی ضرورت نہیں، میں اپنے احتساب کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود خراب ہوتے ہیں لیکن جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں تو شیطان کہتا ہے سوچ یہ چاچا کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ پھپھا، اور یہ وہی پپو پان والا کونے میں جو ہے، بالکل مفتی صاحب اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اپنی تصویر نہیں آئے گی آئینے کے اندر، ہر ایک دوسرے نظر آتے رہیں گے۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں آئینے میں دیکھوں اپنے آپ کو، آپ دیکھیں اپنے آپ کو۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ بعض اوقات عمل کرتے ہیں سنانے کے لیے، عمل کرتے ہیں دوسرے کی تنقید سے محفوظ ہونے کے لیے۔ شادی بیاہ کے ہال میں بیٹھے نماز پڑھتے نہیں ہیں،
لیکن 4 آدمی ٹیبل سے اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم سوچے یار میں بیٹھا رہوں گا تو بولیں گے تم بے نمازی آدمی ہو، تو چلو اپنے بھی چل لیں یار، پڑھ ہی لیتے ہیں نماز۔ بے دلی سے جا کے وضو کیا، نماز پڑھ لی، اس پہ بھی نفس 10 دفعہ شکوے کر رہا، تجھے ضرورت کیا تھی نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے کی؟ ان فراڈیوں کے ساتھ بیٹھ جاتا جو کونے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اچھا خاصا بچ جاتا ہے۔ یہاں بیٹھا، اب دیکھے تجھے وضو بھی کرنا پڑے گا اور نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اور ہم کہتے ہیں کیا کریں، مروا دیا ان لوگوں نے۔ ان نفس اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈانٹ ہے اس میں اس کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں، ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے، واقعی میں نے غلطی کر لی۔ یہ نہیں کہ اس کو 2 باتیں سنائیں ٹائٹ قسم کی کہ ناہنجار، نامعقول، بے غیرت، بے حیا، اللہ کا رزق کھاتا ہے اور پھر مجھے ایسی باتیں کہہ رہا ہے، اب تو تجھے بیٹا 50 نوافل اور پڑھواؤں گا۔ پھر تو مزہ آئے نا، پھر وہ نفس کے اور باپ رے آج تو سلطان رائی بن گیا، بھائی جوش میں آ گیا، کیا کر رہا ہے بھائی یہ، تو 10 دفعہ پھر وہ دوبارہ بہکاتے ہوئے 10 دفعہ سوچے، نہیں ہم تو ڈانٹ سن رہے ہوتے ہیں اپنے باتیں ان کی، گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر، نیک عمل اختیار کر کے۔ تو یہ بہت ہی برے رویے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز اگر ویسے ادا کریں تو او ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، دن دن چکا چکا، جلدی جلدی رکو سجود ہو، اور جب کسی کے سامنے پڑھ رہے ہوں تو بڑے احتیاط سے قراتیں اور رکوع بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، سجدہ بڑے آرام کے ساتھ۔ نہیں جی وہ مولوی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جی فلاں ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اگر تیز تیز پڑھیں گے تو بولے گا تم تیز تیز نماز پڑھتے ہو یار، تم تو بالکل سپر سونک چلا رہے ہو تم F-16۔ تو سب کے سامنے جو ہے مال گاڑی بنا لو، اور جب اکیلے ہو تو F-16 سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ نماز ادا کرو۔ خود پتہ نہیں میں کیا پڑھوں، الحمدللہ آمین ہیں، الحمدللہ آمین، بیچ کا کہاں گیا، وہ میں نے ذہن میں پڑھ لیا، وہ ذہن میں چلتا ہے نا، تیزی کے ساتھ ذہن کمپلیٹ کر لیتا ہے، منہ سے 2 لفظ نکل رہے ہیں، اور پھر فوراً رکوع، یہ پورے بھی نہیں اٹھیں گے، فوراً سجدے میں جلدی جلدی جلدی۔ جو اکثر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا یہ ہمارے اسکولس کے، کالجز کے، یہ جب پریشر میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ابا ڈانٹیں گے، امی ڈانٹیں گے، فلاں فلوں، تو پھر یہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ گیم سامنے موجود ہوتا ہے، گیم پہ پہنچنا ہوتا ہے، تو اس لیے اب یہ بیچ میں نماز ڈسٹرب کر رہی ہے، اتنا اہم گیم، 2.5 گھنٹے کا گیم اور 10 منٹ کی نماز، بیچ میں 10 منٹ ڈسٹربنس۔ اس 10 کو لے آؤ 4 کے اوپر، 4 کو لے آؤ 2 منٹ کے اوپر، تیزی کے ساتھ نماز ادا کرو، دیکھے جائے کہ اللہ قبول نہ کرے نہ کرے، گیم چلنا چاہیے۔ باہر دوست کھڑے ہو نا، اگر باہر کرکٹ میچ چل رہا ہو اور اس میں کسی کے ابا سخت ہوں کہ نماز قضا کی تو جو چھوڑوں گا نہیں، اور اسے جانا پڑ جائے، تو اگر مولوی صاحب ذرا لمبی قرات کر دیں تو وہ پیچھے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، یا جی مولوی صاحب کو بھی پتہ چل گیا میری بیٹنگ آنے والی ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھائیں، اور پھر اگر امام صاحب نے لمبی دعا کر دی، بھائی وہ دعا کے لیے کہا گیا ہے، چودھری صاحب فوت ہو گئے، لمبی دعا، ذرا دعا مانگو، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، تو بولے کہ بھائی تو آپ قرآن پڑھ کے سارے ثواب کریں، میں ذرا کرکٹ کے ذریعے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ صورت ہے، ہم اپنا احتساب بعض اوقات نہیں کر پاتے کہ ہمارا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن باطن خراب ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے خوش اخلاق بنتے ہیں، بڑے پیارے پیارے الفاظ، دھیما لہجہ، کوئی پاؤں پہ پاؤں رکھ دے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہمارا ظاہر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑے با اخلاق آدمی ہیں، بہت خوش اخلاق، میں آپ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوں، لیکن جب گھر میں پہنچے تو ماں بہن کی گالیاں، بیوی کو بالکل حقیر سمجھنا، پاؤں کی جوتی پہ رکھنا، جو سمجھانا جھڑک کے سمجھانا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کریت کی غلطیاں نکال کر ڈانٹ ڈپٹ کے کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرنا کہ کسی طریقے سے اس کو ذلیل کروں، اور اپنے بڑے ہونے کے سلسلے میں جو ایک مجھے حظ نفس اور بوئے کمال محسوس ہوتی ہے اور اس سے لذت محسوس ہوتی ہے، اس لذت کو حاصل کرو۔ اس کا بہترین طریقہ ہے بیوی کو ذلیل کرو، نوکر کو ڈانٹو، ماتحت کو ڈانٹو، اچھی طریقے سے بھڑاس نکالو۔ اگر اس کی چھوٹی سی غلطی تھی، 1 منٹ ڈانٹنا تھا، 10 منٹ تک بک بک کرتے رہو، دل آزاری ہوگی، اس کی ہوگی نہ ہماری کوئی ہوگی، وہ بھڑاس نکالنی ہوتی ہے ہم لوگوں کو۔ تو یوں ہم ظاہر میں بااخلاق بن رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کتا کمینہ، آپ کے قدموں کی خاک ہو، کتا ہوں کمینہ ہوں، اور کوئی دوسرا بول دے کمینے، تو ابھی دیکھیے گریبان پکڑ کے ٹکر ماریں گے، تو کمینہ کیسے کہا؟ تو وہ صرف کیا متاثر کرنے کے لیے ایسے الفاظ ہی میں تم پر آیا، ہم تو ایسی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی۔ لیکن جب موقع ملتا ہے تو تکبر ایسا سر چڑھ کر بولتا ہے، اس کی بھی یہی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ بیوی کو اکثر انسان حقیر سمجھتا ہے، تکبر ہے کیا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔
اللہ نے عورت کو کمتر بنایا ہے، مرد کو اس پر حاکم بنایا، اس کا انکار نہیں، لیکن اس کے اظہار کا اور یہ سوچ بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو افضل سمجھو، اس کو کمتر سمجھو۔ اللہ نے آپ کو دیا مقام مرتبہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایک امام نمازیوں کو حقیر اور کمتر سمجھے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے اس کو موقع امام بنایا ہے، میں خطیب ہوں، جیسے آپ کے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے عزت سے نوازا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے مقابلے میں دینی لحاظ سے تھوڑی سی زیادہ عزت آپ کہہ سکیں، لیکن اگر میں آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھوں، اس کی شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں دیندار ہونے کی وجہ سے آپ کو حقیر سمجھوں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھوں۔ اگر میں کروں گا معکوس ہو جائے گا مسئلہ، آپ افضل ہو جائیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں بالکل ناقص اور نامکمل ہو جاؤں گا۔ حالانکہ داڑھی بھی ہے، امامہ ہے، فتوے کی صلاحیت ہے، بیان کی صلاحیت ہے، میں دیندار کہلاتا ہوں، لیکن یہ گندی صفات کی بنا پر آدمی اپنے مقام و مرتبے پہ نہیں رہتا، وہ گر جاتا ہے۔ اب میرے الفاظ کے کھیل سے مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا کہ میں آپ کو متاثر کرتا رہوں، الفاظ کے احقر کہتا رہوں اپنے آپ کو۔ احقر کا مطلب حقیر ترین، دوسروں کے مقابلے میں حقیر ترین، اور موقع ملے تو دوسرے کی عزت اتارنے میں دیر نہ کروں، سر عام گالیاں بکوں، سر عام مطلب ہے کہ وہ یہ تکبر ہے اور کیا ہے، غرور نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ عاجزی انکساری زبانی اگر کریں گے تو لوگ تو دھوکے میں آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ تو تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہم باطن کا لفظ کہتے ہیں نا تو باطن سے مراد ایک تو ہمارا قلبی کیفیات ہیں، یہ بھی، اور ایک ہوتا ہے باطن سے مراد وہ معاملات، وہ ہمارے مقامات جو دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، وہ بھی باطن ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی باہر ہے، مسجد میں ہے، بڑا عاجزی پسند ہے، لیکن گھر میں جائے تو بد اخلاق ہو جائے تو ہم کہیں گے اس کا ظاہر و باطن مختلف ہے۔ لوگوں کے سامنے ایسا ہے اور جب گھر میں پہنچتا ہے تو بد اخلاق ہو جاتا ہے، اسے بھی بعض اوقات باطن کہا جاتا ہے۔ تو میری یہ دونوں مراد ہیں کہ بعض اوقات، اب جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم بعض اوقات اپنی فیلنگز شیئر نہیں کرتے کسی کے ساتھ، اپنی تھاٹس، اپنی جو سوچ اور فکر ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لوگ ہمیں بظاہر دیکھ کر کہیں جی بہت ہی نیک ہے، ماشاءاللہ پرہیزگار ہیں، نمازی بھی، سب کچھ ہے، لیکن ایک آدمی ٹیبل پہ بیٹھ کے گندا سوچ رہا ہے، گندی فوٹوز ذہن کے اندر لا رہا ہے، گندی پکچرز، گندے مناظر، کسی کے ساتھ گندا تعلق اپنے ذہن کے اندر چلا رہا ہے تصوراتی اعتبار سے۔ اب کوئی مطلع نہیں ہو سکے گا اس پر، بظاہر تسبیح بھی پکڑ دے، فرض کر لیں معاذ اللہ، آنکھیں بند کر کے تسبیح گھما رہا ہے اور گندے خیالات میں، اب سامنے والا کیا سمجھے گا؟ وہ کہے گا ماشاءاللہ جی، جب دیکھو تسبیح پڑھتا رہتا ہے، لیکن تسبیح کے دوران کیا کرتا رہتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ آپ کو مجھے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ جو گندا ذہن ہوتے ہیں وہ تو نماز تک کے اندر گندا ذہنی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، ذہن کہیں اور گیا ہوا ہے۔ امام صاحب قرات کر رہے ہیں، انہوں نے تکبیر لگائی، اب چونکہ ڈیوٹی تو امام صاحب کی ہے، پڑھنا وغیرہ سب کچھ، اس کی ڈیوٹی شروع ہوگی، رکوع کے اندر تھوڑی تسبیحات پڑھ لی، وہ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ یا ربنا ولک الحمد کہہ کر بڑا کارنامہ کرے گا، اس کے بعد سجدہ احتیاط پڑھنی ہے، درود دعا پڑھنی ہے، باقی ٹائم تو سارا بیچارے امام صاحب لگے ہوئے، خصوصاً تراویح میں، اور اس کا ذہن پہنچ گیا کسی اور جگہ پر۔ تو یہ بھی ایک ظاہر باطن مختلف ہے۔ بعض لوگ بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، یہ خاندان میں ہوتے ہیں بہت زیادہ بی جمالوں قسم کے نا، اور بڑے شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آ کے ہمدردی کا اظہار کریں گے، ہم آپ کے ہمدرد ہیں، بھائی بیٹا کیا کر رہا ہے، ماشاءاللہ یہ وہ، لیکن وہ ہوں گے اندر سے بہت پکے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ قریدتے ہیں پہلے ان کے پاس کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، پھر اس سے جلتے ہیں اڑتے ہیں، اچھا ان کا بیٹا یہ کر رہا ہے، ان کے پاس یہ ان کے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی عزت خراب ہو جائے، ان کے بچے ان سے بدزن ہو جائیں، ماں باپ سے لڑیں، میاں بیوی بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، ان کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے۔ اتنی محبت پیار کیسے ہے؟ ساس اتنی پیار سے اپنی 4 بہوؤں کو کیسے لیے ہوئے؟ یہاں تو ہنگامہ رائی ہونی چاہیے تھی، ہمارے یہاں تو کشت خون ہوتا ہے، چنگیز خان بنے ہوتے ہیں، سلطان رائی، مصطفیٰ قریشی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے گھر کے، ان کے نہیں ہوتا، کوئی آوازیں نہیں آتی۔ اب یہ کیسے ہیں؟ ان کا ظاہر بہت اچھا ہے، ہمدردی کا اظہار، پیار، مصیبت میں آپ کے ساتھ بظاہر کھڑے نظر آئیں گے، لیکن اندر سے پکے منافق۔ تو یہ اپنے خاندان میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، پہلے تو اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم ہی ایسے تو نہیں ہیں، جو ایسا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی بہن ہمیں سن رہی ہیں تو ایسی بہت سی خواتین ہوتی ہیں جو جیلسی طبیعت رکھتی ہیں، اور وہ کسی کی خوشی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ کسی کو غم میں مبتلا دیکھ کر ان کو ایک راحت اور سکون ملتا ہے۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ایسے مردوں کے اندر ہوتا ہے۔
کسی کے پاس نئی اسکوٹر آ گئی، کسی کے پاس نئی کار آ گئی، کوئی بڑا خوبصورت سا ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اخلاق کی فلاں کی، ان کا دل بجھ جاتا ہے، یہ کیسے؟ تو اب وہ اندر سے پھر شیطان ایک جھاگتا ہے کہ اس کو ایسا کر دے کہ لوگوں کے دل سے عزت نکل جائے، اس کا احترام ختم ہو جائے۔ وہ اس مشن پہ لگ جاتے ہیں پھر صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جو ان کو حسد کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے، اس اذیت سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ جب اپنے آپ کو باہر نکالیں گے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دوسرے کو اذیت میں مبتلا کرنا۔ اس کی چیخیں اس کو سکون پہنچاتی ہیں، اس کی آہیں کراہیں مزہ دیتی ہیں، اس کا زوال عزت میں مبتلا ہونا بڑا پرسکون کر دیتا ہے۔ اس طرح کی شیطانی طبیعت اگر ہو، اب ظاہر میں آپ کہیں گے بھئی یہ تو بہت ہی ہمدرد ہیں، بہت معذرت بیٹا، تو دوسرا برعکس پہ جائے گا، سوچے گا، بولے گا صاحب نے مجھے کہاں بنا دیا، تو یہ تو بڑے بہت ہی ہمدرد ہیں، بہت ہی پیار کرنے والے ہیں، لیکن اندر سے انتہائی خطرناک۔ تو اس لیے یہ تیسری قسم جو ہے بہت ہی گندی قسم ہے کہ ظاہر بہت اچھا بنا لو اور باطن بڑا خراب ہو۔ اور چوتھی قسم تو بدترین ہے کہ ظاہر بھی خراب اور باطن بھی خراب ہو، جیسے چرسی ہیں، موالی ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، اعلانیہ شرابیں پی رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، حرام پہ برملا ظاہر کرتے ہیں، ہم تو بھائی حرام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اپنے اوپر سے بھی لیتے ہیں، یہاں سے بھی لیتے ہیں، وہاں سے، آج کل بھائی ایسے گزارا نہیں ہوگا۔ اور ان کے اخلاق دیکھیں، بد اخلاقیاں، گندے غلیظ ہر طرح کے معاملات۔ تو یہ چار قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ بہت ہی بہتر ہے، حدیثوں کو بھی ملا لیں کہ ظاہر بھی اچھا اور باطن بھی اچھا، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ورنہ کم از کم ایسا ہو کہ اگر ظاہر اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بے عمل رہیں، ہم گناہ گار رہیں، ظاہری اعتبار سے باطن کو اچھا کر لو، جیسے بعض جاہل کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، ظاہر کا نہیں۔ یہ ان کی منطق آ گئی کہ عورتوں کو بے پردہ گھمائیں گے، بولیں گے دل کا پردہ ہوتا ہے، ظاہر کا نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی، جب یہ جاب کر کے سیلری مانگے تو بولیں دل کی سیلری ہوتی ہے، ظاہر کی نہیں۔ بس جاؤ، بھاگو یہاں سے، آپ چیز لے لیں دکاندار سے اور بولیں کہ دیکھو بھائی دل کی پیمنٹ ہوتی ہے، ظاہر کی نہیں۔ وہاں پر نہیں مانیں گے، وہاں پہ تو فوراً لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، انہوں نے اپنا نکال لیا ہے جی۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، بتاؤ؟ بس دل سے اللہ کو مان لو، دل اللہ کے سامنے جھکا ہونا چاہیے، سر جھکے نہ جھکے، یہ ان کی اپنی لاجک ہے، منطق ہے، جو بروز قیامت ان کے منہ پر ماری جائے گی اور ان کو انتہائی ذلیل اور شرمندہ کیا جائے گا کہ جو فلسفہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو سمجھ میں نہ آیا، صحابہ کو نہ آیا، اولیاء کو نہ آیا، مومنین مومنات کو نہ آیا، وہ تجھے کہاں سے سمجھ میں آ گئی ہے بتا؟ دو اس پر دلیل کچھ بھی نہیں ہوگی سوائے ایک فاسد سوچ کے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنے نفس کو آزاد رکھنے کے لیے اپنی اولاد کو بھی منتقل کرتے ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں منتقل کر کے ان کو بے عمل بنا کے خوش ہوتے ہیں۔ سب کا وبال لے کر کھڑا ہوگا میدان معاشر میں، ذلیل ہوگا، شرمندہ ہوگا، رسوا ہوگا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں بارہا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں بہت اچھے لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، عاجزی پسند بھی ہیں، لیکن میں نے بہت سو کو ایسا دیکھا ہے کہ باہر کے ملک میں چونکہ رہتے ہیں، جرمنی میں، اٹلی میں، یو کے میں، یو ایس اے میں، تو ان کے ذہن میں ایک وہاں کے رہنے کا خمار اور تکبر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عام لوگوں سے فوق ہو گئے ہیں۔ چلیں دنیاوی لحاظ سے سوچتے تو پھر بھی کوئی بات تھی، اگرچہ اچھا نہیں تھا لیکن چل جاتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اب سوچ کے اعتبار سے بھی ہم سب پہ بلند و بالا ہیں، اور اس میں دینی حلقے کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اگر ایک کوئی شرعی مسئلہ انہیں بتائیں گے، بولیں گے میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ تم کون سا معیار شرع ہو یار، تم بہت بڑے مفتی ہو، مجتہد ہو، مجتہد وقت ہو، مجتہد فی المسائل ہو، پھر تو تم یہ جملہ کہو کہ یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، دلائل کمزور ہیں۔ تم نے ABC پڑھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے تم جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے باہر کے ملک میں تم نے جگہ بنا لی، وہاں بیٹھ کے بھی بینیفٹ کھا رہے ہو وہاں کا جھوٹ بول کر، یا تمہارا کمال نہیں تھا، تمہارے بڑے وہاں پہنچے تھے اور تم وہیں پیدا ہو گئے، وہیں کے بورن ہوئے تو تمہیں نیشنلٹی مل گئی، تمہارا کیا کمال ہے بتاؤ؟ اس میں بھی کیا کمال ہے وہاں رہنے میں؟ اگر ہے بھی چلو کوئی کمال، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اب دینی معاملے میں بھی میرا سوچنا جائز اور میری سوچ اور فکر سب سے بہترین۔ مجھے ایسے کمپلیکس کا شکار بھی ملے باہر کے ملکوں میں، کیونکہ میرا بڑا تجربہ ہے، میں تو بہت مشاہدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ فتویٰ بھی لیں گے نا تو امریکن مفتی سے لیں گے، وہ بولیں گے پاکستانی مفتی سے فتویٰ لیں گے نا، اس کی بات پہ چلیں گے تو یار یہ اپنی انسلٹ ہو جائے گی، یار امریکن مفتی چاہیے۔
اب چاہے وہ پاکستانی مفتی سے علم میں کم ہو، تقوی میں کم ہو، اس کی سوچ و فکر اتنی زیادہ نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک امریکہ میں مفتی ہے اور غیر معروف ہے، اس کے پاس پوری دنیا سے ورلڈ سے مسئلے نہیں آتے، وہ عرف پر واقف نہیں ہے، وہ موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ مجھے سابقہ دور کے مفتابی قول پر فتویٰ دینا ہے یا غیر مفتابی قول پر. اس کے اندر تغیر زمانہ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں جو فتوے کو بدلنے کے سلسلے میں مؤثر ایک دلیل ہے. جدید مسائل کو اس کی گہری نظر نہیں. لیکن امریکہ میں ہے اور ایک پاکستان میں ان تمام صفات کا حامل مفتی موجود ہے. بتائیے کون فوق ہوگا؟ فوق تو یہ ہوگا. لیکن کمپلیکس کے شکار جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنی مسجد کے مفتی صاحب سے یہ پوچھیں گے جو امریکہ میں ہیں یا یو کے میں ہے یا اٹلی میں ہے، وہ صحیح بتائیں غلط بتائیں، اس کی سوچ صحیح ہو غلط ہو یہ قبول کریں گے. اور اس کو قبول کرنے کے بعد پھر وہ پوچھ کر پھر کھڑے ہو جائیں گے جیسے یہ ان کی اپنی تحقیق ہے. بھئی میرے نزدیک ایسا ہے، حالانکہ وہ پہلے پوچھ چکا ہوتا ہے میرے نزدیک ایسا ہے. وہ دوسرے کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ، بلکہ جس سے پوچھا ہے اس مفتی سے بھی زیادہ صاحب علم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں عموماً سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے دو گروہوں میں شامل ہونا چاہیے. نمبر 1 ظاہر بھی بہت اچھا، باطن بھی بہت اچھا، یا کم از کم یہ کہ اگر خدا نخواستہ ظاہر میں کوئی کمی ہے تو باطن تو اچھا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، باہر کبھی ایسا ہو گیا. گھر میں تو نرمی رکھو، پیار رکھو. اگر کسی مقام پر کوئی مطلب آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اس کو دائمی عادت نہ بناؤ، اچھی عادت دوسری رکھیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے. ایک میں اب یہاں پہ پوائنٹ عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ میں نے ابھی آپ کو کہا ہم اپنا احتساب کر رہے ہیں، بس اپنے احتساب کے لیے سوچیں. ایک ہوتا ہے ہم دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں. اس رائے قائم کرنے میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہرگز قائم نہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے نمبر 1 آپ کو دنیاوی علم چاہیے، ایک بات. نمبر 2 دینی علوم چاہیے، شرعی معیار آپ کو پتہ ہو، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، کتنی کسی چیز کی اجازت دے رہی ہے، کتنے کی نہیں دے رہی. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن خود ہماری شریعت بعض مقامات پر غیبت کرنے کی اجازت دیتی ہے. تکبر حرام اور گناہ کبیرہ ہے. بعض مقام پر شریعت تکبر کو واجب کر دیتی ہے کہ تکبر کا اظہار کرو. مثلا ایک دیندار ہے، ایک دنیا دار ہے، سیٹھ ہے، اگر یہ دیندار اس کے سامنے عاجزی کرے تو اس سیٹھ کی نگاہوں میں دین کی اور دیندار کی ذلت پیدا ہوگی، حقارت پیدا ہوگی. جیسے کوئی داڑھی والا ہے، وہ سیٹھ سے سیٹھ صاحب کچھ مدد کریں، یتیم بچے ہمارے ادارے کے اندر، اور اس طرح مطلب پیروں میں گویا کہ گر کر یا اس کے ہاتھ چوم کر سیٹھ سے مانگ رہا ہے، تو سیٹھ کے دل میں تو تکبر آئے گا کہ آپ نے ذلیل کر دیا دین کو اس کے سامنے جا کر. تو یہاں پر شریعت یہ کہے گی اگر وہ واقعی وہ سیٹھ متکبر ہو، یہ بھی ضروری یہ نہیں کہ بیچارہ وہ ویسی عارضی پسند ہے آپ اس میں تکبر کا اظہار کر رہے ہیں. تکبر کے توڑ کے لیے تکبر کرنا، تکبر کا اظہار کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے صلح حدیبیہ کے اگلے سال، تو کفار یہ کہتے تھے کہ ہم ہیں طاقتور، ہم لمبے چوڑے ہیں، یہ وہاں جا کر سوکھ گئے ہیں، ان کو بیماریاں لگ گئیں، یہ ہمارا مقابلہ کیا کریں گے. غرور تکبر بھرا ہوا تھا ان کے قلب میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو حکم دیا پہلے 3 چکر میں تکبرانہ چال ہوگی، جس کو رمل کہتے ہیں آپ. پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلو، سینہ چوڑا کر کے چڑھو. اور صحابہ کرام یہ چلے ایک ایسی چال، اس کو دیکھ کر، اور پھر اللہ نے ان کے بعضوں کے کمزور بدن تھے لیکن ان کو ایسا کر کے دکھایا کہ کفار پہ روب و دبدبہ طاری ہو گیا، ہاتھ پاؤں کانپ گئے ان کے. ارے ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بڑے نحیف و نازار ہیں، ان کو ہاتھ ماریں گے تو گر جائیں گے، تو بڑے طاقتور لوگ ہیں. تو ان پہ ایک روب طاری ہو گیا. تو اس لیے متکبر جو تکبر کا اظہار کر رہا اس کے سامنے تکبر کرنا، تاکہ اس کے تکبر کا توڑ ہو، یا کم از کم وہ سامنے والوں کو دین کے حوالے سے حقیر نہ سمجھے، یہ واجب ہو جاتا. تو اسی طریقے سے غصہ کرنا حرام ہے کہتے ہیں، لیکن بعض جگہ غصہ کرنا محمود ہوتا ہے. لالچ بری بلا آہے، ہم نے ایک سبق پڑھا تھا سندھی میں 5ویں سال میں، لالچ بری بلا آہے. تو وہ لالچ بری بلا ہے لیکن ہر جگہ تو بری، لیکیوں کا لالچ لگ جائے تو یہ تو بہت اچھا ہے. تو اس لیے رائے قائم کرنے کے لیے ایک وسیع علم درکار ہے.
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بظاہر بھائی متکبر لگ رہا ہے، تو یہ تکبر شریعت کے مطابق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہاں شریعت اس کو اجازت دے رہی نہیں دے رہی، سارا علم مجھے ہونا چاہیے نا، تبھی میں فیصلہ کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو نمبر 1 دنیاوی علوم، نمبر 2 دینی علوم ہونے چاہیے، نمبر 3 پھر آپ کا مشاہدہ بڑا گہرا ہو، آپ بڑے گہرے انداز سے ہر ایک کو اس علم کی برکت سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جو آپ کے پاس علم ہے کہ اس کے اندر کون سی اچھائی ہے، کون سی برائی ہے، کون سی خطا ہے۔ بار بار جب انسان خطاؤں پر نگاہ رکھتا ہے، اچھائیوں کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ تمیز کر سکتا ہے۔ جیسے اب آپ اگر منڈی جاتے ہیں، فرسٹ ٹائم آپ جائیں گے، 5 6 10 سے ریٹ معلوم کریں گے، آپ کے ذہن میں گایوں کا بھی نقشہ آ جائے گا، بیلوں کا کہ کتنا گوشت والا بیل ہو، کتنا لمبا چوڑا ہو، اسے کیا ریٹ ہوں گے۔ پھر اگر کوئی آپ سے بس 5 6 سے آپ معلوم کریں، 7ویں کے پاس پہنچے، بولیں گے یہ بتائیے اس کا کتنا بولے گا، آپ کہیں گے دیکھ لینا 2.60 سے کم نہیں بولے گا، اور آپ نے پوچھا تو اس نے کہا 2.50 کا، دیکھا نا بس 2.50 2.60۔ یہ آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا؟ آپ نے مشاہدہ کیا ہے، آپ نے چیز کو ذہن کے اندر رکھا ہے، آپ نے ایک تجربہ حاصل کیا، اس تجربے کی روشنی میں جو رائے آپ دے رہے ہیں وہ رائے بڑی بہترین رائے، پختہ رائے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں خریداری میں بڑی مہارت حاصل ہوتی ہے، چرب زبان ہوتے ہیں، سامنے والے کو بوتل میں اتارنا جانتے ہیں، لینگویج بھی بڑی اس پہ مطلب اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کوئی سرائکی کھڑا، میں بھی سرائکی بولتا ہوں، سرائکی میں گفتگو شروع کر دوں وہ جلدی مان لے گا، یہ چلو اپنا سرائکی بھائی ہے، اپنا سندھی بھائی ہے، اپنا فلاں بھائی ہے، تو وہ اسی لینگویج میں گفتگو کرتے ہیں، پھر اسی ٹون میں اور اسی پیار محبت، اور بڑے بڑے مطلب یہ میں دیکھتا ہوں، میں منڈی گیا، بڑے بڑے کرتب ہوتے ہیں نا، کیسے شیشے میں اتارنے کے لیے جی، اور اسے بھی حدیثیں یاد ہوتی ہیں، مقولے یاد ہوتے ہیں، بڑے بڑے اصول یاد ہوتے ہیں، کہاوتیں، ضرب الامثال وہ بھی بیان کرتا ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہر ایک اس طرح تیز کر کے دوسرے کو چھیلنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ نہ وہ بچہ ہے نہ ہم بچے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے جب خریدتے ہیں وہ اپنوں سے کہہ رہا ہوتا ہے بڑا سمجھدار بنا تھا، ذبح کر دیا، اور ہم کہتے ہیں اس کا دل نکال کے لے آیا ہوں۔ ہاں وہ ایسی بچہ ہے نا، تو دل نکال کے دے دیا، خود مر گیا، قبر کے اندر مزار بن گیا اس کا، وہ بھی بڑا مارجن رکھ کر ہی بولتے ہیں، لازم سی بات ہے، ہر ایک بڑا ہوشیار ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا کیسے اب آپ نے یہ کیا، کیسے آپ ڈیل کر لیتے ہیں؟ تجربہ ہے آپ کا مشاہدہ ہے۔ بعض فیس ریڈر بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں، بارش ہونے والی ہے، سامنے وہ پریشان کھڑا ہوا ہے، کہا کہ اس سے سودا بناتے ہیں، دیکھنا یہ جلدی مان جائے گا، کیوں؟ اوپن ایریا میں کھڑا ہوا ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، کیچڑ بھی بہت زیادہ ہے، بارش ہو گئی تو یہ بھی گیا، اس کا جانور بھی گیا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر وہ جا کر اس کو پھر ڈرائیں گے، یار بارش ہونے والی ہے، سنا ہے جانور مر جاتے ہیں، سنا بیماری ہو جاتی ہے، فلاں فلاں فلاں، اسے ڈرانے کی کوشش کریں گے، وہ سب جانتا ہے پہلے، وہ کیا آپ سے ڈرے گا، لیکن پورا پیترے بدلیں گے نا، کیا یہ تجربہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے واقعی وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، آپ نے حاصل کر لیا۔ یہ بس سمجھانا مقصود ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، یہ تو میں نے ایک جانور بیچنے والے کے بارے میں کہا نا، آپ ایک زوجہ کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے افسر کے بارے میں، اپنے ماتحت کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں، اپنے محلے والے کے بارے میں، آپ ایک عالم دین کے بارے میں، ایک ایسے شخص کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ رات دن رہتے ہیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں جس سے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں، ایک ایسے شخص کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں جس سے آپ کبھی نہ ملے ہیں نہ آئندہ امید ہے۔ میڈیا پر آ رہا ہے کوئی باہر کے ملک سے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو امید نہیں ساری زندگی ملاقات ہوگی، اس کے بارے میں آپ رائے قائم کر رہے ہیں۔ اس رائے قائم کرنے میں جو جتنا پرفیکٹ آدمی ہوگا، جتنا زیادہ اس کے پاس لوازمات ہوں گے، اس کی رائے کا اتنا ہی اس کی اہمیت ہوگی اور اس کا اتنا ہی مقام ہوگا، اور جو لوازمات اور ضروری اشیاء نہ رکھتا ہوگا وہ جب رائے قائم کرے گا وہ بڑی بیہودہ رائے ہوگی، ناقص اور نامکمل رائے ہوگی۔ اب ایک نوجوان کل اس نے مجھے میسیج کیا، مسجد صاحب دعا کریں، فلاں جگہ کے لیے لوگ ذبح ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے خود دیکھا تھا ذبح ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ میں نے کہا وہاں تو انٹرنیٹ ہی بند ہے، تو تمہارے پاس ویڈیوز کہاں سے آ گئی؟ اس کے بعد اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا، کوئی 5 سال پہلے کی ویڈیو سامنے رکھ کر اور رائے کیا قائم کر رہے ہیں، وہاں پر یہ ہو رہا ہے، وہاں پر فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہماری اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مرکز محفل بننے کے لیے ویسے تو کوئی ٹیلنٹ ہوتا نہیں ہے، ویسے تو کوئی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، کیا کریں؟ کوئی بریکنگ نیوز نکال لو،
جھوٹی ہو سچی ہو، کچھ دیر کے لیے تو لوگ متوجہ ہوں گے نا۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب وہ کرکٹ یا فٹ بال، کرکٹ کا میچ لے لو چل رہا ہو اور کیمرہ پبلک کی طرف جا رہا ہے، جس کو احساس ہو جائے کیمرہ میری طرف ہے وہ اچھل کے کھڑا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں نظر آ رہا ہوں میں، پھر اس کی وہ ریکارڈنگ بھی دیکھے گا، دیکھو میں نظر آؤں گا، اسے بڑا خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر تم نظر بھی آ گئے تو کیا پوری دنیا تم پہ فریفتہ ہو جائے گی؟ تمہارے نام سے، تمہارے ابا کے نام سے جان لے گی کہ یہ آدمی کون سے محلے کے اندر رہتا ہے اور کیا مقام و مرتبہ؟ کچھ بھی نہیں، ایک لمحے کا کیمرہ آئے گا، لیکن اس میں بھی انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ انسان کے باطن میں اللہ نے شہرت کی ایک ہوس رکھی ہے۔ اب وہ شہرت چاہے دو میں ہی کیوں نہ ہو، بعض تو اپنے دو دوستوں کے درمیان بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں، ان پہ ہی روب جما رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یار تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، دو کے اوپر غالب آیا ہوں، دو پہ۔ اچھا بعض اپنی بیوی پہ بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں، پورا محلہ پورے دوست کہتے ہیں میں بھاگ یہاں سے، فنڈر آدمی، وہ بیوی پہ جا کے روب جما رہا، تجھے نہیں پتا کیا یہ یوں، بیوی پہ اچھا، وہ بھی اپنے سہیلیوں کو کہتے ہیں بھائی میرے شوہر کو بڑی معلومات ہیں، اس شوہر کو جا کے باہر تو رائے معلوم کرو کہ اس کی اوقات کیا ہے، وہ بیوی پہ روب جما کے خوش ہے، بعض اپنے خاندان میں، بعض آفس میں۔ یہ ہمیں بوئے کمال چاہیے، اس میں پھر جیسے میں نے آپ کو کہا نفس یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا رائے قائم کر رہا ہوں، اس میں وزن ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں بس سامنے والے کو متاثر کر لو، اس میں پھر ہماری زبان سے غلط بات نکلتی ہے، غلط رائے ہم قائم کرتے ہیں۔ کبھی تو اس کا نتیجہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑا وقت گزاری ہوتی ہے، آپ کو تھوڑا سا آپ کو اہمیت مل گئی اور ختم، اس کا اثر آگے نہیں بڑھتا۔ جیسے آپ نے ویسے محلے میں کسی شخص کے بارے میں ایسے لگتا ہے فراڈیا ٹائپ کا، اچھا ہاں چلو ختم ہو گیا، ختم۔ لیکن بعض آرا ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہت بڑے گناہ جاریہ بن جاتی ہیں اور زبردست قسم کا وبال آخرت بن جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی دیندار پر، کسی عالم دین پر، کسی مفتی صاحب پر بغیر معلومات کے کوئی رائے قائم کر کے اٹیک کرتے ہیں اور اپنی رائے قائم کر کے اس کو گروپس میں ڈال دیتے ہیں، ابے بھائی وہ تو ایسا ایسا ایسا، میں جانتا ہوں نا، تمہیں نہیں پتہ۔ اچھا سامنے والے بھی کہتا اچھا بتا، بس زیادہ زبان نہ کھلواؤ، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ زبان نہ کھلواؤ۔ یہ بھی ٹیکٹ ہوتے ہیں کہ مطلب اب کھلوں گا تو پھنس جاؤں گا، اس لیے ایسے جملے بولو کہ ان کو یہ لگے کہ اس کو بہت کچھ پتہ ہے اور یہ بیچارہ کسی کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہ رہا۔ اگر پردہ چاک نہیں کرنا تھا یہ گروپ میں ڈالا کیوں تھا یہ بتاؤ؟ ایسے کو تو ہم جیسے جو ہوتے ہیں تو جھوٹے کو گھر تک پہنچا دیتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ پچھتاتا ہے اس وقت کو جس میں وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ جیسے بہت سے بولتے ہیں جی اکثر لوگ ایسا کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اکثر کی تعریف کیا ذرا یہ بتانا، اگر 100 ہیں تو اس میں اکثر کیا ہوگا؟ 75%، یہ اکثر کہلائے گا، یعنی 50 سے ابو ہوتا ہے اکثر۔ لیکن جب اکثر ہم کہتے ہیں اکثر، کثیر اور اکثر میں فرق ہے، کثیر ہوگا 50 سے 75 اور 75 سے پھر آگے اکثر بنے گا، کیونکہ کثیر سے بڑھ کر اکثر ہوتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کثیر لوگوں نے، تکثیر لوگ ایسے، بہت لوگ ایسے کر رہے ہیں، کثیر لوگ ایسے کر رہے ہیں، اچھا آپ کی نگاہوں میں وہ بہت کتنے ذرا بتانا؟ بس انہوں نے کہا بھائی بہت مصطلح اکثر لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ میں بڑے پیار سے پوچھوں گا اکثر اچھا بیٹا تجھے کتنے لوگوں نے کہا ذرا مجھے گنوا؟ ایک پپو پان والا، ٹیٹا، نتھو، پتو، 5واں نہیں آئے گا۔ یار تمہارے زندگی 4 اکثر تھے، کراچی کی آبادی تقریباً 1.25 کروڑ ہے، تمہارے محلے کے اندر کم از کم 1 لاکھ 1.25 لاکھ آدمی ہوگا، تم کہہ رہے ہو اکثر آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور 4 سے آگے تم پہنچے نہیں ہو، یہ تیری زندگی یہ اکثر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کی سیلری جب دینے لگے نا 1 لاکھ تو اس میں سے 2000 نکال کے کہیں اکثر تجھے دیا، تو پھر کیا بولے گا؟ اوے بھائی اکثر تو یہ ہوتا ہے، اچھا یہاں تو یہ ہوتا ہے بیٹا، ہوشیار ہو گیا۔ اور یہاں پر جب رائے آپ قائم کر رہے تھے تو اکثر 4 بھی آپ کے نزدیک اکثر ہے، اور بہت کہہ رہے ہیں لوگ، بہت کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے جو میں آپ کو شعور دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا رائے قائم کریں تو اپنے لہجے کا زور پیدا کرنے کے بجائے، الفاظ کے ذریعے دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے بجائے، ایک غلط رائے کو صحیح قائم کرنے کے لیے اپنے دلائل کو چھپا کر اور زومانی الفاظ کہہ کر دیکھو میں کھلنا نہیں چاہتا ہوں بس یہ وہ کر کے پھر اپنی رائے دینے کے بجائے پہلے اچھی طرح تحقیق کریں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں اپنے شاگردوں کو، اگر کوئی میرے شاگرد کہتا ہے نا فلاں نے ایسا کہا، میں کہتا ہوں خاموش، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تم یہ بتاؤ تمہیں ضرورت کیا پڑی تھی مجھے آ کر یہ کہنے کی کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس میں؟ کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے کہ مجھے کچھ بھی کہتا رہے، میں کہتا ہوں 10 بات اور بولو، مجھے کیا فرق پڑے گا؟ اگر ایک آدمی 2000 کے مجمع میں مجھے برا کہہ رہا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں صرف آپ کی سوچ اور فکر کے لیے کہ میں کیسے سوچتا ہوں اور اپنے آپ کو کیسے پریشر سے باہر رکھتا ہوں۔
اگر ایک مجمع 2000 کے مجمع میں مجھے گالیاں بک رہا ہے، فرض کر لیں، نمبر 1 کیا پورا 2000 کا مجمع اس کی بات کو غور سے سن رہا ہے؟ ضروری تو نہیں۔ نمبر 2 اگر غور سے سن بھی رہا ہے تو کیا ہر ایک اس کی بات کو سمجھ بھی رہا ہے کس کے بارے میں کلام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر ایک نام لے کے کم بولتے ہیں، فلاں مفتی فلاں مفتی، یوں ہی کر کے بولیں گے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نمبر 3 سمجھ بھی آ رہا ہے تو کیا سب اس کی رائے سے متفق ہیں؟ نمبر 4 اگر سب کے سب متفق ہو گئے، سب کے سب بدزن ہو گئے تو کیا فرق پڑا؟ اگر یہ 2000 بدزن ہو بھی گئے تو صرف بدزن ہی ہوں گے، میں کون سے ان سے کوئی ذاتی نفع لے رہا ہوں کہ مجھے نقصان ہو جائے گا؟ میں میڈیا میں کلام کرتا ہوں، میرے سامنے اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ کم از کم 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ پبلک تو ہوگی، کم از کم کہہ رہا ہوں۔ کراچی کی آبادی 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ آبادی میں دو ہی چینل چل رہے ہیں، ایک کیو ٹی وی ایک مدنی چینل ہے، ہم ہی لوگ دیکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام زیادہ دیکھتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ان کی ذہنی سطح پہ اتر کے تو 22 کروڑ میں سے کتنے دیکھ رہے ہوں گے؟ کراچی کی 1.5 کروڑ کی آبادی، اس میں سے کتنے دیکھ رہے ہوں گے؟ پھر پورے پاکستان میں، پھر ہندوستان میں، پھر بنگلہ دیش، پھر باہر کے ملکوں میں کم از کم 110 ممالک میں کیو ٹی وی جاتا ہے۔ ایٹ اے ٹائم کتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور ان میں سے کتنے لوگ سیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ محبت کر رہے ہیں؟ ان میں انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ججز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں اور بینکرز بھی ہیں، پڑھے لکھی پبلک بھی ہے، جاہل بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، اور ان کے سامنے جو بیٹھے تھے یقیناً جج آ کے نہیں بیٹھے گا، وکیل آ کے نہیں بیٹھے گا، ایسے بے سروپا باتیں سننے کے لیے پڑھی لکھی جنٹری نہیں ہوتی ہے، یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں گٹکا یہاں رکھا، ایک گٹکا یہاں، بیچ میں نسوار بھی رکھ لی کہ اس کے بعد نسوار کا بھی مکس ذائقہ ہو جائے گا، جیسے زردہ اور بریانی ملا کے کھاتے ہیں نا بعض لوگ، تو یہاں نسوار بھی رکھ لیں گے۔ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پچھر پچھر کر کے اور سمجھ میں آئے نہ آئے ان کا کام ہے سبحان اللہ کہنا، وہ یہ کرتے رہیں گے۔ اب کیا ہے، میرا ذہن پورن سکون میں آ جائے گا، کیا فرق پڑ رہا ہے، کرنے دو۔ دوسرا یہ کہ اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں فری میں، اسٹیمنا اس کا لگ رہا ہے، پیسہ کمیٹی کا لگا، وقت پبلک کا خرچ ہوا، مجھے گھر بیٹھ کے نفع مل رہا ہے، تو مجھے کیا پیٹ میں درد ہے، ٹینشن ہے مجھے؟ ہاں میں پسند نہیں کروں گا کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے وہ بیچارہ ایسا کر کے اپنے آخرت کو برباد کرے، مجھے یہ پسند نہیں آئے گا، میں نہیں چاہتا ہوں میری وجہ سے کوئی آخرت میں پھنسے، لیکن کوئی خود پھنسنا چاہے تو ہم کیا کریں؟ یہ میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کوئی اگر آپ کے خلاف کرتا ہے نہ گھبرائیں، اگر آپ حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کو ٹینشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کو وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انتقامی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غیبت کے بدلے میں غیبت کرنے کی حاجت نہیں ہے، ورنہ آپ ٹھوکر کھائیں گے اور ناکام ہوں گے۔ اب سمجھانے یہ مقصود ہے کہ رائے قائم اگر آپ بھی کوئی قائم کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کرتے ہیں، خدا را چند چیزیں ذہن میں رکھیں، آپ کے پاس علم دین ہونا چاہیے، علم دنیا ہونا چاہیے، آپ کا تجربہ بہت اچھا ہو، آپ کے مشاہدے کی گہرائی، اور 5ویں ایک اور چیز شامل کر لیں، مشاورت، کہ اچھا کوئی زیرک آدمی ہو جو اونچ نیچ کو سمجھتا ہو، زمانے کو اس نے دیکھا، اس سے مشورہ کر لیں کہ یار میں اس کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہتا ہوں، صحیح ہے میری رائے، اس کے بعد آپ اظہار رائے کریں، ورنہ آپ کی آخرت کل ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ گروپ میں ایک بات غلط بات ڈال دیتے، بھئی میں نے یہ سنا ہے، ہر سنی بات کو آگے فارورڈ کرنا حرام ہوتا ہے، یاد رکھیں، منع کیا گیا ہے شریعت نے کہ جب تک تحقیق نہ کر لو بات کو آگے نہ پھیلاؤ، کیوں؟ اگر غلط بات ہے، دینداری اسلام کے بارے میں ہے، جھوٹی بات ہے، آپ پھنس جائیں گے۔ سرکار کو روحانی معراج ہوئی، آپ چلے، دیکھا 2 فرشتوں کے ساتھ گئے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ایک پیچھے کھڑا ہوا ہے، جو کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایسا ایک کنڈا تھا لوہے کا، سرکار فرماتے ہیں اس نے اس کے منہ میں بانچ میں ڈالا اور اس کو چیر کے، جو بیٹھا ہوا تھا اس کو چیر کے یہاں تک پہنچایا، پھر ناک میں ڈالا، چیر کر یہاں تک پہنچایا، آنکھ میں گھسوڑ دیا، چیر کر یہاں تک پہنچایا، سیدھی جانب پھٹ گئی، اس کی الٹی جانب آیا، یہی عمل کیا تو سیدھی جانب صحیح ہو گئی، پھر سیدھی جانب آیا، الٹی جانب صحیح ہو گئی، یہ عمل بار بار ہو رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں ہو رہی ہے، تو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ صبح اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا اور پھر ایک جھوٹی بات لوگوں کے درمیان پھیلاتا تھا اور وہ آفاق میں پھیل جایا کرتی تھی۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اظہار رائے کیا تھا، میں بڑا حیران ہوا اس حدیث کو سن کر کہ پہلے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک بات فوراً پورے آفاق میں پھیل جائے، مجھے تو لگتا ہے یہ اس دور کے کسی شخص کو دکھایا گیا تھا سرکار کو معراج کے اندر، کیونکہ فیوچر کے معاملات یا عذابات قبر دکھائے گئے تھے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات آپ ڈال دیں سوشل میڈیا پر، ایک لمحے میں پوری دنیا کے اندر عام ہو جاتی ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ یہ انجام ہے۔ اب مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سوچنا ہے کہ اس انجام کے لیے ہم میں سے کس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے۔
کون ایسا ہے جو ہر سنی سنائی بات کو فوراً سوشل میڈیا پہ اپنے فیس بک پیج پہ ڈال دیا، فوراً گروپس کے اندر ڈال دیا؟ کمنٹس دیں، آپ کمنٹس دیں. جو اس طرح کہتا ہے نا کمنٹس دیں، وہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے. عام آدمی کو جو کمنٹس کیا کہہ رہا ہے، پہلی بات تو یہ جاہل آدمی. کیوں بھائی؟ وہ کمنٹس کیسے دے سکتے ہیں بیچارے کے بھائی علم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، آپ ان کو مکلف بنا رہے ہیں. اچھا ان میں سے کھڑا ہو کر بولے یار میرا کمنٹس تیرے بارے میں ہے کہ تو گدھا ہے، مان لیں گے آپ؟ بولیں کبھی نہیں مانیں گے نا. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ کے خلاف ہے. ان لوگوں سے کمنٹس مانگ رہے ہیں جو کل آپ کے خلاف اگر بات بول دیں تو آپ فوراً رد کریں گے کہ اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے، کیسا اس نے کمنٹ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے. آپ بھی مان رہے ہیں، لیکن چونکہ دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، دوسرے کی بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، ان کی نگاہوں میں دوسرے کی عزت زائل ہو رہی ہے، یہ دوسرے کے زوال عزت کا سبب بن رہے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں، یوز کرو ان بے وقوفوں کو. بعضوں نے علماء کو گروپ بنایا ہوتا ہے. اچھا ہر عالم اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرے اور سمجھدار ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. کتنے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں. بعض ایسے ہیں کہ ظاہری علم آ جاتا ہے، باطنی علم بالکل نہیں آتا. بعض دونوں سے بے بہرا ہوتا ہے. اب ان سے آپ کمنٹس لے رہے ہیں ہر ایک سے. کل کو آج وہ دوسرے کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا بولا انہوں نے، کل آپ کے بارے میں رائے دے تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں کہ آپ کسی کی عزت اتارنے کے لیے ایسے گروپ میں، چاہے وہ علماء کا گروپ کیوں نہ ہو، کیا ضرورت ہے کمنٹس پاس کروانے کی. تو اس میں بہت ضرور احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ گناہ جاریہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.